اللہ ان کے گمان کی لاج رکھے اور اللہ پاک اس مخلص بھائی کے جملوں کو میرے حق میں دعا بنا کر کے قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ سننے سنانے کے موڈ میں یہاں پر موجود ہے، اور میں بہت لمبی کوئی گفتگو نہیں کر کے مختصر گفتگو، کیونکہ حضرت تشریف لانے والے ہیں اور میرے بعد بھی محفل جاری رہے گی، اس لیے وقت کا خیال کرتے ہوئے تھوڑی دیر کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ امید ہے کہ آپ سب بھرپور توجہ سے سنیں گے، اس لیے کہ آپ لوگ اپنا آرام، اپنی نیند، اپنا گھر سب کچھ قربان کر کے محفل میں آئے ہیں، تو محفل میں آنے کا مقصد نہ سیر و تفریح ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ ہول ہپاڑ ہے، بلکہ محفل میں آنے کا مقصد اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سننا ہے، اور اس نیت سے سننا ہے کہ ہمارے آقا کے فرامین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سنیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اور اس کے بعد کی ایک زندگی ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا ختم، دنیا سے ہم جائیں تو ہم ختم نہیں ہو جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد ہم مٹ نہیں جائیں گے، مرنے کے بعد ہم ختم نہیں ہو جائیں گے۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے، یہ دین حق کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، اس کے بعد پھر ایک زندگی ہے، یعنی کہ ہم سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کبھی ہم عالم ارواح میں تھے، پھر ہم باپ کی پشت میں تھے، پھر ہم ماں کے پیٹ میں تھے، پھر ہم دنیا میں ہیں، پھر اس کے بعد قبر کے پیٹ میں جائیں گے، پھر اس کے بعد میدان محشر میں رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا، اور اس کے بعد پھر دو ٹھکانے ہیں، منزل دو ہے، اس کا انتخاب ہمیں کرنے کے لیے اللہ نے اختیار دیا ہے۔ آخرت کی دو منزل ہے، ہمارا سفر عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا سفر علم الہی سے شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور دو منزلیں ہیں، اور چننا ہمیں ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے نہ جمادات کی طرح یعنی پتھر اور کنکروں کی طرح اللہ نے بالکل مجبور نہیں بنایا، اور اللہ نے نہ بالکل انسان کو مختار کل بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انسان کو اختیار دیا، عقل دی، سوجھ بوجھ دی، اور دو منزلیں اس کے سامنے رکھ دی۔ اے انسان، آخرت میں تیری دو منزلیں ہیں، منزل تم نے چننا ہے، منزل تم نے سلیکٹ کرنا ہے، منزل تم نے مقرر کرنا ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ اب آئیے ان دونوں منزلوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کو جنت کہتے ہیں جہاں آرام ہی آرام ہے، ایک کو جنت کہتے ہیں جہاں جو مانگو گے بلکہ مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی، صرف سوچ لو گے تو وہ چیز حاضر کر دی جائے گی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حوروں کی بات اپنی جگہ، غلما کی بات اپنی جگہ، شیر و شربت کی بات اپنی جگہ، نہروں کی بات اپنی جگہ، درختوں کی بات اپنی جگہ، طوبا کی بات اپنی جگہ، چرند پرند کی بات اپنی جگہ، جنت کے محلوں کی بات اپنی جگہ۔ ہم عشق کے بندے ہیں، ہمارے لیے تو یہ ہے کہ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہونے والا ہے۔ یہاں بے دیکھے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں جنت میں بار بار ان کا دیدار کریں گے۔ میرے امام کہتے ہیں شربت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے، شربت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کا دیدار جنت میں ہوگا، اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ اکبر، صرف رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، جسے جنت کہتے ہیں اس میں اللہ کا بھی دیدار ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو خدا کا دیدار کرو گے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے، اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، یہ یہاں اتنے لوگ موجود ہیں، حضور کتنے خوبصورت ہیں، حضور کتنے حسن والے ہیں، اندازہ کرو جنت میں کیا مزے ہوں گے مومنوں کہ رسول اللہ کے حسن کا یہ عالم ہے، تو اللہ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ انسان جنت میں اللہ کا
انتظار کر، اس لیے جنت کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ اور اس کے بعد دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم، دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اب یہ جنت اور جہنم، میں نے جنت کی ایک ہلکی سی آپ کے سامنے اس کی تصویر پیش کر دی، اشارہ پیش کر دیا۔ اس مومن کے لیے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ رسول اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا۔ اور ایک بات صرف رسول اللہ کا نہیں بلکہ غوث اعظم، غریب نواز، اللہ والوں کا، ولیوں کا، صحابہ کا دیدار ہوگا۔ اگر آپ کے ماں باپ بھی جنتی ہے، آپ کی اولاد بھی جنتی ہے، تو اللہ پاک سارے کنبے کو ملا دے گا۔ بلکہ ایک بات یہ بھی بتاؤں، یہاں رسول اللہ کی محفل سجاتے ہو، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی۔ عنوان کی طرف جانے سے پہلے حضور کی نعتیں پڑھتے ہو، آقا پہ سلام پڑھتے ہو، میلاد کی محفلیں کرتے ہو، سرکار کے نام پہ مر مٹنے کی باتیں کرتے ہو، آقا کے نام پر اللہ اکبر سب کچھ تج دینے کی بات کرتے ہو۔ جنت میں کون کس کے ساتھ رہے گا؟ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے، بڑے متفکر تھے۔ آقا نے پوچھا ثوبان آخر تجھے فکر کس بات کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے بغیر رہ نہیں پاتا، آپ کے بغیر گھر جاتا ہوں تو بے چین ہوتا ہوں، گھر کی چار دیواری میں دل نہیں لگتا، بے قرار ہو جاتا ہوں، تڑپ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ جب یہاں آپ کے بغیر نہیں رہ پاتا تو جنت میں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ تو میرے آقا ہم آپ کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یا رسول اللہ محبت ہی کی وجہ سے تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو آقا فرماتے ہیں اے ثوبان اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، المرء مع من حبا، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا۔ ارے زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا جنت میں اس کے ساتھ رہے گا۔ تو ایک منزل ہے جنت، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد دوسری منزل ہے جہنم۔ اب جہنم کا ذکر تھوڑا سا سنیں اور اس کے بعد سلیکٹ کرنا ہے کس کی طرف جانا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جہنم کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، یہاں پر لوگ بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، من مانی زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں ہزاروں کا مجمع ہے، اگر کسی کا ہاتھ اٹھایا جائے، بتاؤ بھائیو کون کون عشاء پڑھ کر کے آیا ہے؟ یا اگر نہیں پڑھی ہے تو جانے کے بعد عشاء پڑھنے کا کس کا ارادہ ہے؟ کتنے ہاتھ اٹھیں گے آپ جانتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھاؤں گا نہیں، اٹھواؤں گا نہیں ہاتھ، اس لیے کہ رسول اللہ کی امت کو یہاں ذلیل کرنے نہیں بلایا گیا۔ مسلمان کی عزت، مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے افضل کر دی گئی ہے، مسلمان کی حرمت کعبۃ اللہ سے بڑھا دی گئی ہے، اس لیے ہاتھ اٹھا کر ذلیل نہیں کروانا۔ لیکن صرف اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بتاؤ تو صحیح، نماز نہ پڑھو اور اس کے بعد جنت کا خواب دیکھو۔ یہ علماء کرام میری پشت پر موجود ہے میرے بھائیوں۔ ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے آخر یہ مولوی لوگ اتنا نماز پر زور کیوں دیتے ہیں؟ تو میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں میرے بھائی مولوی کی کیا حیثیت ہے، ہم کیوں زور دیں؟ اس پر مولا نے زور دیا ہے۔ پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم ایک مرتبہ، کسی عبادت کا حکم 2 مرتبہ، کسی عبادت کا حکم 3 یا 4 مرتبہ، لیکن نماز ایسی عبادت ہے، یاد رکھنا، جملے پر توجہ کرنا۔ اپنے جوانوں سے میں کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، واللہ میں کوئی خطاب اور تقریر کے لیے آیا بھی نہیں، اور نہ میں کوئی باضابطہ خطیب ہوں، نہ میں کوئی خطابت کا فن جانتا ہوں، صرف ٹوٹا ہوا دل لے کر اپنی قوم کے جوانوں کے سامنے دل کا درد لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والو اپنے آپ پہ رحم کرو اور اپنے آپ پہ رحم کر کے سوچو کہ اللہ رسول کا فرمان کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرامین کیا ہے۔ پورے قرآن میں میرے اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ جس عبادت کا حکم کم و بیش 700 مرتبہ دے، اس نماز سے کتنے غافل ہے؟ مسلمانوں کا 95% طبقہ یعنی 95% حصہ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز کے حوالے سے بالکل غافل ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ مولانا ہم نماز نہیں پڑھ کے بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھنا میرا عقیدہ یہ ہے، اللہ چاہے تو سب کو داخل کر دے، لیکن اس کا قانون بھی تو ہے، اس کا اعلان بھی تو ہے، قرآن
ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. قرآن کی ان آیتوں کا کیا کرو گے؟ قرآن کہتا ہے نیکوں کے لیے جنت ہے اور فساق اور فجار یعنی پاپی اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، کوئی سود کے حرام دھندے کر رہا ہے، کوئی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی بچیوں کو ماں کے پیٹ میں کاٹ کر کے کٹر کے اندر بہا رہا ہے، بیٹیوں کو پیدا ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، اور جو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان پہ ظلم کیا جاتا ہے. بیٹے کو تو دن میں 4-5 بار چومتا ہے باپ، ماں بھی چومتی ہے اور بیٹی کھڑی رہتی ہے جہالت کی وجہ سے، اللہ اکبر، دین سے دوری کی وجہ سے بیٹی کھڑی رہتی ہے، ماں اس کو بوجھ سمجھ کر نظر انداز کرتی ہے. ارے ہٹ چڑیل تو کہاں سے آ گئی؟ بیٹی پر ظلم ہوتا ہے. یعنی آج بھی دقیانوسیت فکر مسلمانوں میں موجود ہے، کلمہ پڑھنے والوں میں موجود ہے. آپ بتاؤ یہ سب کر کے تم اب جہنم کما رہے ہو. آئیے میں ترتیب کے ساتھ کچھ باتیں حدیث کی روشنی میں پیش کروں تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں. دیکھو مثال کے طور پہ آپ جس ہائی وے کے قریب بستے ہو اس کے دو منہ ہیں، ایک کلکتہ کی طرف جاتا ہے، ایک ممبئی کی طرف جاتا ہے. مجھے سچ کہنا بھائیو، جس نے کلکتہ کا رخ کیا کیا کبھی وہ زندگی بھر ممبئی پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا. اور جس نے ممبئی کا راستہ چن لیا کیا وہ زندگی بھر کبھی کلکتہ پہنچ پائے گا؟ دونوں راستے مخالف ہیں بلا تمثیل. جنت کا راستہ بھی الگ ہے، جہنم کا راستہ بھی الگ ہے. راستہ اختیار کرو گے جہنم کا تو جنت میں کبھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ اکبر. اس لیے راہ چل رہے ہو جہنم کی اور اس کے بعد تصور کرتے ہو کہ جنت میں پہنچ جائیں گے. یہ تو مرنے کے بعد جب آنکھ بند ہوگی تب ہماری دل کی آنکھیں کھلے گی. اس وقت انسان روئے گا، ہاتھ ملے گا، بل بلائے گا، بلکے گا، پچھتائے گا. لیکن اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا. راتوں کی تنہائیوں میں گناہوں کے آشیانے تعمیر کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گناہوں کی فلمیں دیکھنے والوں، زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے پاپی گانے سننے والوں، دل کے کانوں سے سن لو. آج سے 1450 سال پہلے میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے کانوں سے گانوں کو سنے گا. گانے آج بہت زیادہ ترقی پر ہیں اور گانے آج بہت زیادہ شور شرابے پر ہیں، لیکن میرے غیب داں نبی نے، اللہ کے سچے نبی نے، خاتم النبی جن نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا جو اپنے کانوں سے گانوں کی آواز کو سنے گا قیامت کے دن اس کے کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا پگھلا کر کے اس کے کانوں میں داخل کیا جائے گا. اگر یہ کوئی لیڈر کہتا آپ مذاق اڑا کر نکل جاتے، کوئی مولوی یا خطیب کی بات ہوتی آپ کہتے یہ تو ان کا کام ہی ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اس نبی نے فرمایا میرے امام جس کی زبان کی شان بیان کرتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اے میری قوم کے جوانوں، اپنی کمزوری تو دیکھو، اپنا حال تو دیکھو. اگر گھر کے چولہے پر کوئی تیل گرم کیا جائے اور وہ کان میں پڑ جائے تو گھر کے چولہے پر گرم کیا ہوا تیل کیا ہمارا کان برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارا کان وہ تیل گرم تیل کو برداشت کر سکے؟ کتنا نادان ہے انسان. اے میری قوم کے جوان اتنا نادان نہ بن. اے میری قوم کے جوان اتنا بھولا نہ بن. اے میری قوم کے جوان تیری کمزوریوں پہ رحم کر. اللہ اکبر. گھر کے چولہے پر تیل گرم کیا جائے تو تیرے کان برداشت نہ کر سکے، لیکن جہنم کی آگ پر جو سیسا پگھلایا جائے گا اور گانوں کو سننے کی وجہ سے جب وہ تیرے کانوں میں ڈالا جائے گا، میرے بھائی بتانا اس وقت تو کیسے برداشت کرے گا؟ اس وقت تجھے کون بچانے آئے گا؟ اس وقت تیری مدد کرنے کون آئے گا؟ قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع،
کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ تیرا نسب تجھے بچا سکے گا، نہ تیری ڈگریاں تجھے بچا سکے گی، نہ تیری طاقت و قوت بچا سکے گی، نہ تیرا مال تجھے بچا سکے گا، نہ تیرے بچے تجھے بچا سکیں گے، نہ تیری اولاد تجھے بچا سکے گی، کوئی نہیں بچائے گا۔ سوچو تو صحیح، اتنا کمزور ہے انسان، اور انسان صرف گانے سننے پر یہ ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا ہم گانے نہ سنے تو کیا سنے؟ میں نے کہا یہی تو اہل سنت کی خصوصیت ہے، اور جگہ خشکی ہے خشکی، اور ہمارے یہاں آلٹرنیٹ موجود ہے، ہمارے یہاں بدل موجود ہے۔ ہم جانتے ہیں انسان کا دل اللہ نے دیا ہے، وہ کسی سے عشق کرے گا، وہ کسی سے پیار کرے گا، وہ کسی سے محبت کرے گا۔ جب محبت کرے گا تو زلف و رخسار کی بات بھی کرے گا، کیسووں کی بات بھی کرے گا، ناخنوں کی بات بھی کرے گا، ہونٹوں کی بات بھی کرے گا۔ اسی لیے صحابہ کے کرام سے لے کر آج تک ہر دور میں ہمارے یہاں نعت کا تصور موجود ہے کہ مسلمانوں گانے نہ گانا، گانے نہ سننا، کسی لڑکی کے زلف و رخسار کے گندے تذکرے کی بجائے اس کی زلفوں کا ذکر کرو اور سنو، جس کی زلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے، جس کے چہرے کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، جس کے دانتوں کو قرآن والنجم کہتا ہے، جس کے چلنے کو قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے، جس کے غصے کو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حتیٰ کہ وہ پیارا اگر کمبل اوڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی نعت آتی ہے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے آپ مجھے بتائیں نا، اگر تمہیں کسی کے ناخن سے پیار ہے تو آؤ میرے نبی کے ناخنوں کا ذکر کریں۔ بلکہ آپ کو بتاؤں میرے امام نے 14ویں صدی میں ہم پر اتنا احسان کیا ہے، ایسی نعتیں لکھی، پڑھتے جاؤ نبی کا تصور کرتے جاؤ، عشق میں آگے بڑھتے جاؤ۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے نبی کا سراپا کیسا تھا، نبی کا سراپا کیسا تھا، ہم بلا جھجک ہدایت کے بخشش کھول کے کہہ سکتے ہیں سر تاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، سکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور شورا موجود ہے، اور اچھے شورا موجود ہے۔ آپ کو کہتا ہوں یہ امام احمد رضا کی ندرت فکر ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ واللہ جو مل جائے، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے۔ اگر جھارکھنڈ والے گفتگو سمجھ رہے تو توجہ کریں، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے۔ کوئی چیز ملنے کے بغیر کام نہیں بنتا، ملنے سے کام نہیں بنتا۔ ملنے کا مطلب عطر کی شیشی مل گئی، جیب میں رکھ لی، کیا فائدہ ہوا؟ جیب کا بوجھ بڑھ گیا۔ لیکن جب تک ملیں گے نہیں کام بنے گا نہیں۔ مگر قربان ہر خوشبو ملے بغیر کام نہیں بنتا، لیکن یہ میرے نبی کا پسینہ ہے۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، صرف مل جائے تو دلہن مہکتی ہے، مل جائے تو دلہن مہکتی ہے، اور مل جائے تو اس کی نسل رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور نبی کے ناخن کیسے ہیں تو امام کی ندرت فکر دیکھ کے کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا۔ ناخن پاک کہتے پیر کے ناخن کو، اللہ اکبر، واللہ کہتے دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا۔ اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخے کون پھول،
پھول اور نبی کے رخسار کیسے تھے، ہونٹ کیسے تھے؟ وہ کہتے ہیں دندانوں لبو زلف رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. اور جب آخری میں آتے ہیں تو نبی کا خاندان بیان کرتے کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. اس لیے کہ یہ امام احمد، لوگ کہتے ہیں احمد رضا اتنا کیوں پیارا ہے. ہم نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسی بات کی تو اس کو پیش کر. کیا کہتے ہیں کیا بات رضا، کیا بات. کبھی یہ کیا بات رضا پہ میں تو ایک طالب علم ہوں اردو زبان کا بھی، لیکن آپ سے کہتا ہوں یہ کیا بات کب کہی جاتی ہے پتہ ہے؟ جب آدمی کوئی بات کہنے سے عاجز آ جائے، بول نہ سکے اس کی حقیقت کو، وہ کہتے ہیں کیا بات. یہ جو مولانا صاحب کا نام عبد الرؤف صاحب، جب کوئی پوچھے کہ رات کی نظامت کیسی تھی تو اتنا تبصرہ کیا، شعر ایسے تھے، یہ تھا یہ تھا یہ تھا، بلکہ آدمی کیا بات ہے یار رؤف صاحب کی. اس کا مطلب یہ ہے تعریف کے الفاظ جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں کیا بات ہے، ان کی نظامت کی کیا بات ہے. عبد الوکیل صاحب نعت کیسی پڑھ رہے تھے، وہ کہا کیا بات ہے یار ان کی پڑھنے کی. یعنی کہ بات لمبی کرنے کی بجائے الفاظ ختم ہو جائے تو انسان کہتا ہے کیا بات ہے. جلسے میں گئے تھے، کھانے میں کیا کیا تھا، کیسا تھا، ارے کیا بات ہے کھانے کے، ارے بڑے مزے کا کھانا تھا، کیا بات ہے کھانے کی. مطلب جب آدمی کہے کیا بات ہے اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے. اب وہ الفاظ کے ختم ہونے کے بعد بھی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہے تو اینڈ میں کہتا ہے کیا بات ہے. علماء کس ڈسپلن سے بیٹھے تھے، علماء کی کیا بات ہے، جھارکھنڈ کے علماء کی، علماء اہل سنت کی کیا بات کر کے آپ پوری بات کو ختم بھی کرتے ہیں، عاجزی کا اظہار بھی کرتے ہیں، حقیقت بھی بیان کرتے ہیں. 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جب نبی کا خاندان بیان کرنے آتا ہے تو الفاظ کا سہارا نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے کیا بات رضا، واہ واہ کیا بات رضا. اب بولے کیا اس کی آگے، اس لیے کہ کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. اب کہہ کیا سکتے تو کہتے کیا بات رضا، کیا بات رضا، کس کی اس چمنستان کرم کی، نبی کے چمنستان کرم کی کیا بات بیان کی جائے. کیا مطلب ہوا؟ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اس چمنستان کرم میں سیدہ کلی ہو، حسن و حسین پھول ہو، تو جس کے پھولوں کی مثال نہیں، جس کی کلی کی مثال نہیں، وہ چمنستان کرم کی مثال کیسے ہے؟ واہ واہ واہ، اس چمنستان ہے تو نعت سنو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. نعت سنو، گانے مت سنو ورنہ کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا. اور اتنی خوبصورت خوبصورت نعتیں ہمارے یہاں ہیں ماشاءاللہ کہ سنو تو سنتے ہی چلے جا. آپ کو اشارہ کروں جیسے کہ استاد زمن کہتے ہیں کرے چارہ سازی ملاحت کسی کی. میں یہ دلی اور لکھنؤ میں اگر پڑھتا تو مجمع چپ نہیں رہتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں جھارکھنڈ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں پڑھ دوں گا کیونکہ عشق والوں کی محفل ہے، علم والوں تک بات پہنچے گی. دیکھیں تو صحیح، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، سرے حشر آسی. سنیو نبی سے وفا کر لو اپنا حال کیا ہوگا سنو. سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. میں مشاعرے میں نہیں آیا ہوں لیکن چونکہ نعت کی بات آئی ہے تو ذکر کر رہا ہوں. ہم بے ذوق لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیشہ صاحب دل اچھے شعروں کی قدر کرتا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. اس مصرے کا مزہ میں تصور میں لے رہا ہوں. سرے حشر آسی، سرے حشر آسی. آسی گنہگار کو کہتے ہیں. ارے حشر میں بھی کوئی گنہگار مزہ لیتا ہے
की है जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरे हशरासी मजे ले रहे हैं। कौन कहता है गुनहगारों की बनी बिगड़ गई? हम तो कहते हैं बिगड़ कर मेरी हालत में मेरी बिगड़ी बना दी है, लेकिन जो उनसे वफा करेगा सरे हशरासी मजे ले रहे हैं। शफात किसी की है, जन्नत किसी की। ऐसे ऐसे कलाम है, सुनो, तन्हाई में बैठ के सुनोगे तो इश्क रसूल में इजाफा होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इश्क रसूल। लेकिन एक बात आपसे, वो कलाम ना सुनना जिसका कोई मानी नहीं हो। पानी गरम डाल दो इस पर और उस पर, ये सब कोई कलाम ही नहीं है। कलाम तो ये है हुजूर की नात 14वीं सदी में उरूज पर पहुंची, जब मेरे इमाम ने उस पर कलाम, बल्कि वो तो थी, बल्कि इमाम के फन की मेराज हो गई, यूं कह लें। जी जी। जिसने कसीदे मिराजिया लिखा, इंतहा कर दी एक कसीदे में तसव्वुफ को, फन को, और उसके बाद अदब को, उर्दू अदब को, सारी चीजों को यकजा कर दिया। कहते वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और कहते तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को बेबजेबा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोशे लंदरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। और मेरे इमाम ने, सुनो मुसलमानों, अपने कलाम इस कसीदे मिराजिया में ज्योग्राफी का फन बयान करते हुए अपना अकीदा भी बयान किया। मैं तशरीह नहीं करूंगा, इशारा दे के आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ना है। कमाल इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। कमाल इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए, किधर गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। गाने मत सुनो, कलाम सुनो, नाच सुनो, वरना कानों में आग का शीशा पिघला कर डाला जाएगा। और एक बात आपको कहूं, जब आका नाच सुनते थे, खुद सुनते थे हुजूर अलैहिस्सलाम नाच। आजकल ना नात की कदर, ना नात खानों की कदर। लेकिन नात खानों की क्या कदर है बताओ? आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हजरत हसन नात लिख कर लाते तो रसूलुल्लाह उनको मिंबर पे बिठाते, सुभान अल्लाह, और खुद जमीन पर जलवगर होते। तवज्जो करें, नात खान को क्या इज्जत दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नात खान को मिंबर पे बिठाया, खुद जमीन पे जलवागरी है, और जब उस वक्त तो जो कीमती चीज होती है उसको पेश फरमा दे। और हमारे यहाँ जब नात खां कोई बात पड़ता है तो कुछ लोग कैमरे में आने के लिए यूं पैसा उड़ाते हैं। ये मुजरों का तरीका है। नात खान को जब नजराना दो तो आपका हाथ भी ऊपर ना हो, हाथ में पैसा और यूं दो कि आपका हाथ नीचे हो, क्योंकि किसको दे रहे हो और किसके लिए दे रहे हो। वाह 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 वाह, ये मुजरों वाला रिवाज खत्म करो। मिंबर का तकद्दुस हो। अगर किसी मेरे नातखा भाई को बुरा लगे या मेरे सुन्नी भाई को बुरा लगे तो माफ करना। नजराना कीमती हो नातखा को, क्योंकि हुजूर तो यमनी चादर उड़ा देते। वाह वाह। और हमारा हाल यह है कि जो नोट कहीं नहीं चलती वो फटी नोट जो वो नातखा को ला करके देते, ये हाल। और फिर हम सोचते हैं कि कैमरे में आए, ऑन कैमरे, हाथ नीचे हो और उसका हाथ ऊपर हो, ये होना चाहिए। तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर ना निकले, कानों में आग का शीशा, जहन्नम की आग का शीशा कानों में पिघला कर डाल। नंबर 2, जिसने अपनी बीवी पे जुल्म किया होगा, तवज्जो कर, जिसने अपनी बीवी पे जुल्म किया होगा, हर साल उम्रा करने वाला होगा, हज करने वाला होगा, नमाज पढ़ने वाला होगा, तहज्जुद पढ़ने वाला होगा, पहाड़ों जैसे आमाल लेकर आएगा। अल्लाह फरमाएगा इसकी पहाड़ों जैसी नेकियों को जाय करो, क्योंकि ये बीवी पे जुल्म करता। और कैसे जुल्म करता था? बीवी को गाली देता था, गाली। ये जुल्म, मारपीट का जिक्र उसमें नहीं है। यहां तो 4 कदम लोग आगे, अल्लाह, हंसने की बात नहीं। बीवी को मारने वाला बुज़दिल है, बीवी को मारने वाला नामर्द है, बीवी को मारने वाला इंतहाई किस्म का बदतरीन इंसान है। सालन में नमक ज्यादा होने पे बीवी को मारता हो, रसूलुल्लाह के वफादार की निशानी नहीं।
دو دو تین تین بچے پیدا کرنے کے بعد طلاق دے کے چھٹا کر دیتا ہو اس لیے کہ تم مرد ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پہاڑوں جیسی نیکیاں اللہ ضائع کر دے گا اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا تو وہ کہے گا میری پہاڑوں جیسی نیکیاں کیا ہوئی؟ تو کہا تو اپنی بیوی کو گالی دیتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی، حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں تھی. 11 میں سے کسی ایک سے بھی اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں کی. کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت یاد آتی ہے آپ کو؟ کھجور کھانا سنت ہے، یہ بھی یاد آ گیا. تلبینہ پینا سنت ہے. یعنی سب کھانے پینے کی سنتیں اچھی طرح مسلمانوں کو یاد ہے. اور پتہ نہیں پھر شادی کے موقع پہ جہیز کی سنت کہاں سے کھینچ کھانچ کے لے کر آئے. جہیز بھی تو سنت ہے مولانا. میں نے کہا آپ کو گالی دینا ہے تو گالی دے دے، لیکن جہیز کوئی سنت نہیں ہے. جہیز کوئی سنت نہیں. ایک کوئی محقق نہیں ہوں لیکن ایک چھوٹی سی بات پیش کرتا ہوں، اگر سن سکتے تو سنو. جہیز نہ کبھی سنت تھا نہ ہے نہ اس کو ہمارے کسی بڑے بزرگ نے کسی بڑی کتاب میں سنت لکھا. البتہ کچھ بزرگوں نے جہیز فاطمہ کی فہرست بنائی مگر اس کے سمجھنے میں مغالطہ ہو گیا. وہ جہیز نہیں تھا، اس کو جہیز سمجھ لیا گیا. ہو سکتا ہے فہم میں کسی کی بھی خطا ہو سکتی ہے، انسان ہے، اور کسی بھی کتاب میں خطا ہو سکتی ہے. ایک ہی کتاب ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے اور امکان خطا نہیں ہے، وہ کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے. باقی کسی بھی کتاب میں غلطی اور خطا ہو سکتی ہے. نمبر 2، کسی بھی بزرگ سے جب خطا ہو جائے تو انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی، ہو گئی اب اس کو سر پہ مسلط نہ کرو. اس لیے کہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے بھی استاد تھے، ان سے ایک مسئلے میں اعلیٰ حضرت نے اختلاف کیا فتاوی رضویہ شریف میں. اور اختلاف جب کیا تو لوگوں نے کہا آپ پیر کے استاد سے اختلاف کرتے ہیں. تو حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے فرمایا امام مالک نے رسول اللہ کے مزار مقدس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہی ایک بزرگ ہیں زمین کے اوپر جن سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی ہر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے اگر دلیل ہے تو. لیکن بے ادب نہ بنو، گستاخ نہ بنو. اور مجھے آپ کو اختلاف کا حق نہیں ہے، وہ امام احمد رضا جیسے لوگ ہونے چاہیے علم والے. لیکن بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا، یہ جو آپ کو سنت 14ویں صدی میں سمجھ میں آئی نا جائز سنت ہے، وہ سنت نہیں ہے. جو فہرست ہے وہ صحیح ہے، فہرست صحیح ہے، لیکن جہیز کہنے میں کہیں نہ کہیں ہمیں میں علماء کی بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، ہمیں مغالطہ ہو رہا ہے. نمبر 1، اگر جہیز سنت ہوتا تو وہ ابو بکر صدیق جو کفن کے کپڑوں میں سنت کا خیال کر رہے ہیں، توجہ آپ کی، کفن کے کپڑوں میں سنت کا خیال کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اماں عائشہ سے، عائشہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ تو کہا ابا جان 3 کپڑوں میں. تو کہا مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا تاکہ جاتے جاتے رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو جائے. جو کفن میں سنت کو ملحوظ رکھے وہ شادی کے موقع پہ سنت کو ملحوظ نہیں رکھے گا. اگر حضور نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تھا تو بتاؤ صدیق اکبر نے اپنی شہزادیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ جب اللہ کے رسول نے جہیز دیا تھا تو فاروق اعظم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ عثمان غنی تو بہت مالدار تھے، انہوں نے جہیز کیوں نہیں دیا؟ خود مولا علی پہ الزام ہے کہ انہوں نے جہیز لیا. تو مولا علی کی تو کتنی بیٹیاں تھی؟ 8 سے زیادہ بیٹیاں تھی، کیوں جہیز نہیں دیا 8 بیٹیوں کو؟ خود لیا، دیا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے 14ویں صدی میں جو آپ کھینچ تان کر کے جہیز لائے ہو وہ سنت نہیں. آپ کہیں گے پھر امین القادری کیا ہے؟ تو میں کوئی مناظر آدمی نہیں، محقق نہیں، اصلاح کی غرض سے ایک بات کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو لینا ورنہ چھوڑنا، میرے خلاف تانے